بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 26 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مشترک کی تعریف و امثلہ۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ قبل اس کے کہ مزید وضاحت کی طرف بڑھیں، آئیے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے فصل فی المشترک والمؤول سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے۔ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعانی مختلفۃ الحقائق، مشترک وہ لفظ ہے جس کو دو معنی کے لیے یا مختلف حقیقتوں والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثالہ قولنا جاریۃ فإنہا تتناول الامۃ والسفینۃ، اور اس مشترک کی مثال جیسے ہمارا قول جاریۃ، کہ یہ لفظ جاریہ لونڈی کو بھی شامل ہے اور کشتی کو بھی شامل ہے۔ والمشتری، اور جیسا کہ ہمارا قول مشتری فإنہ یتناول قابل عقد البیع وکوکب السماء، کہ بے شک لفظ مشتری یہ عقد بیع کو قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے اور آسمان کے ستارے کو بھی شامل ہے۔ وقولنا بائن فإنہ یحتمل البین والبیان، اور مشترک کی مثال جو تیسری ہے وہ لفظ بائن ہے، کہ بے شک یہ بین اور بیان کا احتمال رکھتا ہے، یعنی فرقت، جدائی، اور بیان یعنی ظہور، ظاہر ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی عبارت اور ترجمہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس عنوان کو شروع کرنے لگے ہیں۔ چونکہ مشترک ایک نئی فصل ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب خاص اور عام کا چیپٹر شروع کیا تھا تو اسی وقت یہ بات ہو گئی تھی کہ کتاب اللہ کی بحث کا ہم نے آغاز لفظ کی وضع کے اعتبار سے کیا تھا، اور لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتاب اللہ کی چونکہ 4 قسمیں بنی تھی، نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، اور نمبر 3 مشترک، اور نمبر 4 مؤول۔ تو خاص اور عام پر گفتگو کرنے کے بعد ہم نے انہی کے ضمن میں آنے والی ایک گفتگو مطلق و مقید کو بھی پڑھا۔ تو اصل بحث لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 ابواب میں تھی، ایک خاص تھا، ایک عام تھا، مشترک تھا، مؤول تھا۔ خاص اور عام پہ گفتگو ہماری مکمل ہوئی، تو اب ہم جو بقیہ 2 قسمیں تھی مشترک اور مؤول، ان پہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اور مؤول کی بحث کچھ آگے چل کے آئے گی۔ ابھی ہم مشترک کی بحث کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشترک کے حوالے سے ہم 2-4 باتیں کر لیتے ہیں۔ اس کے تعارف میں ہمارے درمیان بھی یہ لفظ استعمال کثیر ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کا معنی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہے جو اصول فقہ میں بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں یہ زمین ہمارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، تو شرکت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے عرف میں۔ اسی طرح کئی الفاظ ہوتے ہیں جن کے مختلف معانی ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے، معنی اس کے مختلف ہیں، بہت سارے ہیں، تو وہ ایک لفظ کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیت، یہ ایک لفظ ہے، لیکن اس بیت کو دیکھیں تو یہ اس کا اطلاق گھر پر بھی ہوتا ہے، اور اسی کو دیکھیں تو بیت بازی یہ شعر و شاعری کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شعر کی کسی مصرے کو بھی بیت بولتے ہیں۔ تو لہٰذا مشترک جو ہے ہم عرف میں دیکھیں تو ایک ہی چیز کا جب کثیر چیزوں پر اطلاق کیا جائے تو ہم اس کو مشترک بول دیتے ہیں۔ البتہ مشترک کی جو تعریف اصطلاحی تعریف ہے، اصول فقہ میں تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعانی مختلفۃ الحقائق، کہ مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زائد مختلف حقیقتوں والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب
اس تعریف میں فوائد و قیود کیا ہیں؟ تو آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعریف میں لفظ مشترک میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ مشترک باب افتعال سے اسم ظرف کا صیغہ ہے، یا پھر یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، لیکن اس صورت میں اس کے بعد فی ہی محذوف ہوگا۔ اور اس مشترک کی تعریف میں جو کلمہ ما ہے، کلمہ ما یہ قائم مقام جنس کے ہے، اور اس کے بعد جو وضع لمعنیین لکھا ہے، یہ حقیقت میں پہلی قید اور پہلی فصل ہے کہ جس سے خاص خارج ہو گیا، کیونکہ خاص فقط ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے، اور اس سے عام بھی خارج ہو گیا، کیونکہ عام بھی ایک ہی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا مصداق متعدد افراد ہوتے ہیں لیکن وضع اس کی ایک ہی معنی کے لیے ہوتی ہے۔ مشترک کی تعریف کے تحت تثنیہ اور جمع داخل نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ کو دو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ دو کے مقابلے میں وضع کیا گیا۔ اسی طرح جمع کو بھی تین معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ معنی واحد جمع کے مقابل میں وضع کیا گیا۔ اور مختلفین کی قید یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ قید صرف معنیین کی تاکید کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ دو معانی تب ہوں گے کہ جب ان کی حقیقتیں مختلف ہوں گی۔ اور یہ جو لمعانی فرمایا تو اس کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مشترک کے وجود کا ہونا ضروری ہے، مگر مشترک کے معنی کثیر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تعریف کے اندر موجود فوائد و قیود تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشترک کی مثالوں کی طرف۔ تو چونکہ مشترک کے معانی کا تعلق کبھی اعیان سے ہوتا ہے یعنی اجسام سے ہوتا ہے، اور کبھی اعراض یعنی اوصاف سے بھی ہوتا ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے دونوں طرح کی مثالیں کتاب میں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعیان کی مثالیں مشترک کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اعیان کی مثال دیتے ہوئے لفظ لکھا ہے جاریتن۔ اب یہ جاریتن ایسا لفظ ہے کہ اس کا معنی لونڈی اور کشتی میں سے ہر ایک کے لیے یہ موضوع ہے، ہر ایک کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ مشتری ہے تو یہ مشتری بھی سامان خریدنے والے جو بائع کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور آسمان کے ستارے، ان دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ آیان کی دو مثالیں پیش کی۔ اور اعراض کی مثالوں کی طرف بڑھیں تو مصنف علیہ رحمہ نے بائن کا لفظ ذکر کیا کہ یہ بھی دو معانی کے درمیان مشترک ہے، یعنی بائن کا ایک معنی تو بینونت ہے، یعنی بینونت سے یہ مشتق ہو تو اس کا معنی وہ بین یعنی فرقت کا ہے، جدائی کا ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ اگر بیانن سے یہ مشتق ہو، بیان سے، تو اس کا معنی ظاہر ہونے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بائن ہے یہ جدائی اور ظہور کے معنی کے درمیان مشترک ہے۔ دو سے زائد معنی میں مشترک الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اشتراک دو سے زیادہ معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ عین ہے کہ یہ چند معنی میں مشترک ہے، جیسے عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، ذات بھی ہے، سونا بھی ہے، سورج بھی ہے، جاسوس بھی ہے، اور بہت سے معانی ہیں۔ جس طرح اشتراک مذکورہ مثالوں میں اسم میں جاری ہوتا ہے، اسی طرح فعل اور حرف میں بھی جاری ہوتا ہے۔ فعل کی مثالیں جیسے امر و نہی میں اشتراک ہوتا ہے، فعل تو ہے امر ہو یا نہی ہو، اور حرف کی مثالیں بھی حروف معانی میں آئیں گی بھی، تو مختلف معانی میں حروف مشترک ہیں۔ تو لہٰذا یہ مشترک کی کچھ امثلہ تھی، کچھ مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب عام اور مشترک میں فرق کیا رہے گا؟ چونکہ مشترک کے کثیر معانی ہے، عام بھی بہت سے افراد پہ دلالت کرتا ہے، تو تھوڑا شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید عام اور مشترک ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ تو چند فرق کی جہتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عام کا موضوع لہو ایک ہوتا ہے، یعنی عام جس کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اگرچہ اس کا مصداق متعدد افراد ہوتے ہیں، جبکہ مشترک کا موضوع لہو متعدد ہوتا ہے، مشترک جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ کثیر ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہوتا۔ دوسرا فرق ان میں یہ ہوگا کہ عام کی وضع ایک مرتبہ ہوتی ہے، جبکہ مشترک کی وضع ایک سے زائد مرتبہ ہوتی ہے،
اور تیسرا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام کے مدلول کے تمام افراد کو بیک وقت مراد لیا جا سکتا ہے، جبکہ مشترک کے مدلول متعدد معانی میں سے بیک وقت ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان میں کچھ فرق کی جہتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ ہمارا سبق تھا۔ اس کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں آج کے سبق کا، تو آج کے سبق میں ہم نے کل 4 چیزیں پڑھی ہیں۔ مشترک کی تعریف پڑھی ہے، اس تعریف میں موجود فوائد و قیود پڑھے ہیں، مشترک کی مثالیں پڑھی ہیں، اور پھر عام اور مشترک کے مابین جو فرق ہے ہم نے وہ بھی پڑھا ہے۔ اس سبق کو اچھی طرح دہرائیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کے کچھ سوالات ہوں اور ان کے جوابات اپنے رجسٹر پر لکھیں، نوٹ کریں، یاد کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مشترک کی تعریف فوائد و قیود کے ساتھ بیان فرمائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مشترک کی کچھ امثلہ بیان کرتے ہوئے مشترک اور عام میں فرق بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔